إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ربنا آتنا في الدنيا حسنة. 100 آدمیوں کی جان بچانے والے کو ایک ہی زندگی میں تو انعام ملے گا، اس کو 100 زندگیاں تو نہیں مل سکتی۔ اگر اسی طرح اگر کسی نے 100 انسانوں کو جان سے مارا، ان کو ان کی جرم کی پوری سزا اس دنیا میں نہیں مل سکتی۔ زیادہ سے زیادہ جو آپ ان کو سزا دیں گے وہ سزائے موت ہوگی۔ 100 انسانوں کے قاتل کو آپ 100 مرتبہ سزائے موت نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ نیکیوں کا انعام پورا دنیا میں مل سکتا ہے، نہ برائیوں کی سزا پوری دنیا میں مل سکتی ہے۔ کسی اور دنیا کی ضرورت ہے، کسی اور زندگی کی ضرورت ہے جو کبھی ختم نہ ہو، جہاں نیکیوں کا انعام نیکیوں کے برابر دیا جا سکے، اور جہاں جرائم کی سزا جرائم کے مطابق دی جا سکے۔ اسی دنیا کا نام آخرت ہے۔ اگر دنیا کے بعد کی آخرت والی زندگی نہ ہوتی تو میں تو اپنے پیدا کرنے والے سے پروٹیسٹ کرتا، احتجاج کرتا کہ آپ نے مجھے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا۔ اب اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان، ہر مرد، ہر عورت دنیا میں بھی خوش رہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب۔ عام طور سے اس زمانے میں اسلام کے بارے میں ایک عام جو خیال بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اصل میں آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے، دنیاوی کامیابی سے اس کو کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ اب چونچنا نہ کرے آپ کا یہ سسٹم، نہیں تو میں ابھی پروٹیسٹ آپ کے خلاف نہیں کروں، بڑا خطرناک آدمی ہوں۔ یہ چونچا بہت کرتے ہیں ہمارے انڈین ساؤنڈ سسٹم۔ میں پوری دنیا میں گیا ہوں، کہیں چونچا نہیں ہوتا۔ یہ پتہ نہیں کانگریس پارٹی کا دوش ہے کہ بی جے پی کا۔ میں پھر دہراتا ہوں، عام طور پر جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اسلام آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا میں بھوکے رہو، پیاسے رہو، پریشان رہو، اس سے اس کو کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ کیوں بھائی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ نہیں، میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ جواب صحیح ہے نا۔ اور اسی لیے آج کا انسان بوڑھا ہونے سے پہلے دیندار نہیں بننا چاہتا۔ جب وہ دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا، جب اس کے منہ میں دانت نہیں رہتے، پیٹ میں آنکھ نہیں رہتی، اور جب اس کی بہو بوڑھے خسر کی کھانسی سے پریشان ہونے لگتی ہے، تب وہ 4 مہینے کے لیے جماعت میں نکل جاتا ہے۔
ہدایت کے لیے بھی، گھر کے سکون کے لیے. اسلام کے اسی مس انٹرپریٹیشن میں اور مس انڈرسٹینڈنگ میں کروڑوں باصلاحیت لوگوں کو، ایمبیشس لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اسلام پر پوری طرح عمل کرنے سے روک رکھا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے، انسانوں کا شفیق پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ دنیا میں خوش رہے، میری ہر بندی دنیا میں خوش رہے. اسی لیے تو غیبت سے منع کرتا ہے، اسی لیے بدگمانی سے منع کرتا ہے، اسی لیے غصے کے غلط استعمال سے منع کرتا ہے، اسی لیے ٹائم کے اور انرجی کے ویسٹ کرنے سے منع کرتا ہے. ایک سویلائز زندگی، ایک بہت ہی مورل ویلیوز والی زندگی، دل کے سکون والی زندگی، محبت والی زندگی، اپنائیت والی زندگی، لونگ شیئرنگ اینڈ کیئرنگ نیچر والی زندگی، یہ دنیا میں اسلام سکھاتا ہے. مگر میں اس وقت دکھ کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور نان مسلم دنیا سے بہت شرمندہ ہوں کہ اسلام کی صحیح تصویر ہم مسلمانوں کی میجورٹی اپنے نان مسلم بھائیوں، بہنوں اور پڑوسیوں کے سامنے پیش کرنے میں ناکام ہیں. اس لیے ہمارے نان مسلم لوگ میڈیا کے پروپیگنڈے پر یقین کرنے پر مجبور ہیں، پولیٹیکل لیڈرز کی نفرت بھرے پروپیگنڈے پر یقین کرنے پر مجبور ہیں. یہ رحمان فاؤنڈیشن کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمہید میں بلا وجہ نہیں مانگے، ایک لفظ میں بلا وجہ نہیں بولتا. کب شروعات ہوئی رحمان فاؤنڈیشن کی؟ کیسے شروعات ہوئی؟ کہاں تک پہنچا ہے یہ قافلہ؟ اور ابھی منزل بہت دور ہے. انیس سو 90 میں ایک واقعہ پیش آیا لکھنؤ میں. میں اس وقت لکھنؤ ہی میں رہتا تھا. بابری مسجد کے سلسلے میں ایک زبردست تحریک چل رہی تھی اور اس تحریک ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی تھی کہ شہر میں کرفیو لگ گیا تھا. لکھنؤ میں جب کرفیو لگتا ہے تو روز کمانے کھانے والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. 1-2 دن 3 دن کسی طرح گزر جاتے ہیں، پھر سوائے فاقوں کے کچھ نہیں ہوتا. مجھے اس بات کا خیال ہوا کہ 2-3 دن گزر گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کرفیو لمبا چلے گا. تو میں نے پورے لکھنؤ شہر کے مختلف محلوں میں جہاں تک میں اپنی بات پہنچا سکا، میں نے سب جگہ اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کی کہ بھائی اپنے آس پاس کے 10، 15، 20، 25 گھروں کا ذرا جائزہ لے لو. اللہ کا شکر ہے پورے شہر میں لوگوں نے اپنے پڑوس کا جائزہ لیا. پولیس نے بھی بہت کوآپریٹ کیا. میں بھی اپنے محلے میں
پورے محلے میں گھر گھر گیا. میرے ساتھ میرے محلے کے 4-6 نوجوان تھے. ایک گھر میں جب میں جانے لگا تو مجھے ان ساتھیوں نے روک دیا کہ مولانا اس گھر میں مت جائیے. میں نے بہت پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں؟ ان کا نہیں, اس گھر میں بالکل آپ نہیں جائیں. اس گھر میں صرف ایک لیڈی ہے, ایک عورت ہے, تو آپ اندر جائیں یہ مناسب نہیں, ہم لوگ بھی نہیں جائیں گے, آپ بھی نہیں جائیں. میں واپس آیا اور میں نے اپنی اہلیہ سے, اپنی وائف سے یہ کہا کہ فلاں گھر میں صرف ایک عورت ہے, چھوٹا بچہ ہے اس کے پاس, میں تو وہاں نہیں جا سکا, لیکن تم جا کر دیکھو کیا حال ہے. مجھے ڈر لگا کہ جب اکیلی ایک عورت ہے تو اور زیادہ شاید وہاں پریشانی ہوگی. تو اہلیہ جب وہاں گئیں اور جب واپس آئیں تو بہت دیر تک وہ اس حال میں ہی نہیں تھی کہ وہ مجھے بتا سکتی کہ وہ کیا دیکھ کر آئی. اس بری طرح رو رہی تھی. کچھ دیر کے بعد ہمت کر کے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس عورت نے جو اپنا حال بتایا ہے, بس اللہ خیر کرے, اگر آج اس کے گھر میں جانا نہ ہوتا تو پھر ہم لوگ سوائے جہنم کے ہمارا ٹھکانا کیا ہوتا. اس نے کہا میرے شوہر ایک چھوٹے سے جرم میں جیل میں ہیں اور جیل سے 9,000 روپے کا فائن کی سزا دی گئی ہے اور اتنے 1 سال یا 6 مہینے کی جیل ہے. اب چونکہ وہ اتنے غریب ہیں, رکشہ چلاتے تھے تو روز کماتے تھے, روز کھاتے تھے, ہمارے پاس جرمانہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ بیچارے جیل میں پڑے ہیں. اور میں کئی دن ہو گئے ادھر ادھر سے لوگ مدد کرتے رہے, کچھ دن کے بعد لوگوں نے مدد سے ہاتھ کھینچ لیا. تو میں نے طے کیا کہ میں اب اپنے بچے کو لے کر خودکشی کروں گی, اس کے سوا کوئی چارہ گا. تو لکھنؤ مشہور دریا ہے,
ہمارے یہاں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر ہیڈ انجری ہے اس کی, بہت ہی سیریس حالت ہے, فوراً اس کی برین کی سرجری ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں, لیکن بلڈ کی ضرورت ہے. اگر وہ خون نہ ملا تو بچی کے بچنے کا کوئی امکان نہیں. میں نے پوچھا کہ بلڈ گروپ کیا ہے, تو وہ بتا A+ ہے. خوش قسمتی سے A+ میرے بھی بلڈ کا گروپ ہے. تو میں نے سوچا کہ میں کسی کو فون کروں, کیونکہ میں نے پورے شہر میں حالات کے تناؤ کی وجہ سے ہزاروں مسلمان اور غیر مسلموں کا سے اپیل کر رکھی تھی کہ ہر آدمی اپنا بلڈ گروپ کی جانچ کرا لے اور جیب میں کارڈ رکھے. یہ آج آپ سے بھی میں کہتا ہوں, پتہ نہیں کس وقت مجھے ضرورت پڑ جائے یا کسی اور کو ضرورت پڑ جائے. تو میں نے سوچا کہ کرفیو لگا ہوا ہے, رات کے 12 بجے ہیں, میں کسی اور کو فون کروں, اس میں بہت دیر لگ جائے گی, بچی کی جان کا مسئلہ ہے, میں فوراً اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا. کرفیو کی وجہ سے راستے میں کئی جگہ مجھے پولیس نے روکا, اور میں نے پولیس والوں سے کہا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے پاس ایک فون آیا ہے, ایک لڑکی, اور وہ بھی ہندو لڑکی, اس کو خون دینے جا رہا ہوں. تو سب نے کہا جائیے. مختصر یہ کہ اللہ کے شکر میں وہاں پہنچا, بلڈ میرا لیا گیا, میچ کیا گیا, میچ کر گیا, فوراً بلڈ لیا گیا, اس کو چڑھایا گیا, آپریشن ہوا. اگلے دن ڈاکٹر نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپریشن کامیاب رہا, 24 گھنٹے کے بعد وہ ہوش میں آ جائے گی, تب ہم آپ کو اطلاع کریں. میں دعا کرتا رہا, میں کاموں میں مشغول رہا. 1-1.5 دن کے بعد ان کا فون آیا کہ لڑکی پوری طرح ہوش میں ہے. اس کے پیرنٹس کو اس نے بتا دیا کون ہے, میں کہاں کی ہوں, تو اس کے پیرنٹس بھی آ گئے ہیں, اور امید ہے کہ بچی ٹھیک ہو جائے. تو میں تیسرے یا چوتھے دن میں نے سوچا کہ میں جا کر اس کی عیادت کروں. تو جیسے ہی میں اسپتال کے اس وارڈ کے گیٹ میں داخل ہوا, وہ نرس, وہ سسٹر جو اس وارڈ کی دیکھ بھال کر رہی تھی, اس نے بوڑھے شخص کو اشارہ کیا جو دھوتی پہنے ہوئے تھے کہ یہی مولانا صاحب ہیں جنہوں نے اپنا خون دیا ہے آپ کی بیٹی کو. اب آپ تصور کیجیے کہ اس باپ کا کیا حال ہوا ہوگا. وہ باپ بالکل میرے قدموں پر گر پڑا, دہاڑے مار کر رونے لگا. میں نے جھک کر ان کو اپنے سینے سے لگایا. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میری نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی بیٹا ہے, یہی ایک اکلوتی بیٹی. اب آپ نے بچا لیا, دیوتا ہیں آپ, یہ ہیں آپ. میں نے کہا کہ دیکھیے یہ اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے مجھے تھوڑی سیوا کا موقع دیا. آپ کی بچی کی زندگی طے تھی, کوئی بھی ذریعہ بنتا, زندگی کو نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے. جب وہ بچی ٹھیک ہو کر ڈسچارج ہونے لگی, اب یہ ہے سننے کی بات, ان کی روایت یہ تھی کہ پہلے مندر جائیں گے, بھگوان کا شکر ادا کریں گے, پرساد چڑھائیں گے, پوجا کریں گے, اس کے بعد اپنے گھر جائیں گے. تو اس بچے نے ضد کی کہ نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی, مولانا صاحب کے گھر جاؤں گی. تو اس کے باپ اپنی بیٹی کو لے کر میرے پاس آئے. ان کے ساتھ 6-7-8 لوگ اور بھی تھے, ان کے پریوار تھے. بڑے عجیب ان کے انداز تھے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے جذبات, ان کے احسان مندی کیا ہوگی. مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ یہ صاحب کون ہے. یہ ہے سنانے کی بات. جب وہ میرے گھر پر آئے
اور کچھ دیر بیٹھے اطمینان سے، میں نے ان کو کچھ کھلایا پلایا، خاطر تواضع کی. ہماری وائف نے بچی کو نیا جوڑا دیا، ساڑی وغیرہ دی اس کو اس کے ذوق کے مطابق. تب انہوں نے بتایا کہ میں فلاں ڈسٹرکٹ کا RSS کا پرچارک ہوں، اور آج مجھے پتا چلا ایک ہفتے کے اندر کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. لیکن افسوس ہم 40 سال سے مسلمانوں کو گالیاں دیتے چلے آج پتا چلا. اب آپ نے اپنا کرتویہ ادا کر دیا، اب میں اپنا کرتویہ ادا کروں گا. یہ سنیے غور سے. اس بندے خدا نے 28 ضلعوں میں جا کر RSS کی شاخاؤں میں جا کر یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ بھائی یہ جو ہمارا راستہ ہے یہ سچائی کا راستہ ہے. اچھے لوگ برے لوگ ہر سماج میں ہوتے ہیں، تو کسی برے انسان کی وجہ سے پورے سماج اور دھرم کو برا نہیں کہنا چاہیے. پھر آگے اس کے بعد کیا ہوا، میں اتنا ہی اشارہ کر سکتا ہوں کہ دنیا کی تکلیف سے اللہ نے اس بچی کو بچایا اور اس بچی کو دنیا کی تکلیف سے بچا کر اس کے پورے خاندان کو آخرت کے عذاب سے بھی بچایا. میرے والد صاحب سے جب میں روزانہ کی کارگزاری چلاتا تھا، ایک وقت آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو بہت سے وہ کام جو تم کر رہے ہیں وہ دوسرے علماء بھی کر رہے ہیں، تو اپنے ان کاموں کو کم کرو اور انسانیت کی خدمت کے میدان میں آگے بڑھو. اور سب سے پہلا چندہ میرے عظیم والد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 500 روپے نکال کر مجھ کو دیے. اسلام کے کچھ حصے پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، اکثر حصے کو ہم نے اسلام سے چھوڑ رکھا ہے. رحمان فاؤنڈیشن کی مقصد یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس جب ایسی مکمل رحمت بھری رہنمائی ہے تو ہم سب ایک اجتماعی نظام اور سلیقے کے ساتھ آرگنائز طریقے پر اپنے ہیومن ریسورسز کو بھی آرگنائز کریں، اپنے فائنینشیل ریسورسز کو بھی آرگنائز کریں. آپ اکیلے یہاں بیٹھ کر میسور کے غریب آدمی کی خدمت نہیں کر سکتے، کلکتے کی بیوہ کی خدمت نہیں کر سکتے، پٹنہ کے کسی یتیم بچے کی خدمت نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے پڑوس کے کسی بھوکے کی بھوک کی بھی اطلاع آپ کو ہو یہ ضروری نہیں ہے. کون اسپتال میں تڑپ رہا ہے، کون جیل میں ہے جو رہا نہیں ہو پا رہا صرف پیسے کی کمی کی وجہ سے، کون وہ مظلوم عورت ہے جو طلاق کی وجہ سے بے سہارا اور ذلیل ہو رہی ہے، کون وہ ہماری بہن یا بیٹی ہے جس کے سر سے سہاگ اٹھ گیا، اس کے شوہر دنیا سے چلا گیا اور وہ عورت در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. سماج کی نگاہ میں ودوا ہو جانا اور بیوہ ہو جانا ایک کلنک ہے عورت کی پیشانی پر. وہ اپنا دکھ درد کسی سے کہہ نہیں سکتے. اسلام جو دنیا میں پھیلا تھا وہ ہماری نمازوں کی وجہ سے نہیں پھیلا تھا، وہ ہمارے کرتے پاجامے اور داڑھی کی وجہ سے نہیں پھیلا تھا، وہ ہماری مسجد کی تقریروں کی وجہ سے نہیں پھیلا تھا. دنیا کی قوموں نے ایک عجیب و غریب قوم دیکھی تھی.
حکومتوں نے اسلام کے پھیلنے کے راستے میں رکاوٹ ڈالی تھی، حکومتوں نے، عوام نے نہیں ڈالی تھی. بہت فرق ہے اسے. ہر جگہ کی پبلک نے آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کیا. کسی ملک کی پبلک نے، عوام نے کبھی اسلام کی مخالفت نہیں کی. ہمارے ملک میں کاش کہ ہمارے کالجوں میں کچھ سچائی بھی پڑھائی جاتی. کالج کے نوجوان جب کالج میں جایا کریں تو کہا کریں نیت کرتا ہوں میں جھوٹ پڑھنے کی. منہ میرا ایودھیا کی طرف. کیا بکواس ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے، کیا جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے. محمد ابن قاسم جو اسلام کا تحفہ لے کر ہمارے ملک میں آئے، چند سال رہے وہ، 2 ڈھائی 3 سال، اور اچانک ان کو بلا لیا گیا بغداد واپس. محمد ابن قاسم نے جب اعلان کیا پبلک میں کہ بھائی اب ہماری ذمہ داری ختم، ہم کو حکم آ گیا، ہم واپس جا رہے، تو عورتیں دہاڑے باندھ کر رونے لگی. تمہاری لڑکیوں نے اپنے آنچل قدموں پر رکھ دیے، ہمیں چھوڑ کر مت جائیے. محمد ابن قاسم کی مورتیاں بنائی وہاں کے لوگوں نے. پبلک کے سامنے جب اسلام اصلی آتا ہے تو پبلک اپنی سرکاروں سے بھی ٹکرا جاتی ہے. لوگ اسلام لاتے تھے کیریکٹر کو دیکھ کر، تقریروں کو سن کر نہیں، کیونکہ پروچن تو ہر سماج کے گرو بہت اچھا کرتے ہیں، اور گرو گھنٹال، وما ادراک ما گرو گھنٹال. آشارام باپو کہاں ہیں؟ یہ مولاناؤں کی تقریروں سے اسلام کبھی نہیں پھیلے گا، کبھی نہیں پھیلے گا. آپ کے کیریکٹر سے پھیلے گا، بزنس والوں کے کیریکٹر سے، لائرز کی ایمانداری سے، ڈاکٹرز کی ہمدردی سے، نوجوانوں کی پاک دامنی سے. اس سے اسلام پھیلا تھا. علماء کی نصیحتوں سے اسلام نہ پہلے پھیلا تھا نہ آج پھیلے. ہر ڈپارٹمنٹ میں، زندگی کے ہر گوشے میں جو لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہوں، عدالت میں کی کرسی پر جو جج بیٹھا ہے، مریضوں کو دیکھنے کے لیے جو ڈاکٹر حکیم وید بیٹھا ہے، جو اسکول کالج میں پڑھانے والا ٹیچر ہے، جب تک یہ پبلک جو ہے یہ اسلامی کیریکٹر کا پریکٹیکل نمونہ پیش نہیں کرے گی، تب تک دنیا اسلام کو کسی تیسرے کے ذریعے سے سمجھنے پر مجبور ہوگی، اور وہ تیسرا ہے میڈیا. ہم اس وقت کچھ ایک ایسے ماحول میں انڈیا میں پھنس گئے ہیں جس میں زیادہ تر مسلمانوں کا تعلق آپس میں ہی ہوتا ہے. ہمارا انٹریکشن دوسروں سے بہت کم ہوتا ہے، خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کا. میں تو پھر بھی بالکل خدا کا شکر ہے کہ بہت زیادہ میرا انٹریکشن غیر مسلم بھائیوں، نان مسلم بھائیوں اور بہنوں سے ہے، اور میں نے بندھن توڑ کر وہ پورے ریلیشنز بنائے ہیں. لیکن میں عام مسلمانوں کو، عام نوجوان بچوں اور بچیوں کو
عام بزنس مین کو، عام سروس کلاس کو ایک جامع تربیت کا ضرورت مند پاتا ہوں۔ آپ میں سے ہر شخص کو ہر وقت اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھنا چاہیے، ہر وقت۔ یہ کیوں مشہور ہے کہ مسلمان اگر ہوگا تو وہ ٹریفک رول کو ضرور توڑے گا۔ اگر آپ ریڈ سگنل میں رک گئے اس کا مطلب ہے آپ پورے مسلمان نہیں ہیں۔ جب تک آپ ریڈ سگنل کو توڑے گے نہیں تب تک آپ کو کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام؟ داڑھی بہت لمبی ہے، کرتا اتنا لمبا ہے کہ پاجامہ نہ بھی پہنے تک چلے گا، مگر حرکت بدماشوں کی، یہ اسلام نہیں ہے، یہ بالکل اسلام نہیں، قطعاً اسلام نہیں۔ دنیا کی قوموں نے پہلی مرتبہ سویلائزڈ، ویل مینرڈ، ہائیلی کلچر، مہذب، نستعلیق، شائستہ ایک قوم دیکھی تھی جس کا نام تھا امت مسلمہ۔ دنیا کے نوجوان جب مدینے آتے تھے یا مدینے کے نوجوان جب دنیا میں جاتے تھے تو وہ دنیا کے وہ نوجوان مدینے کے نوجوانوں کو دیکھتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہم بھی نوجوان ہیں، یہ بھی نوجوان ہیں، ان کی آنکھیں کسی عورت اور لڑکی کو دیکھنے کے لیے کیوں نہیں اٹھتی؟ کیسے ان کو یہ کنٹرول حاصل ہے؟ دکان پر ایک کرسچن، ایک یہودی کسٹمر جاتا تھا کسی مسلمان کی دکان پر تو مسلمان کے بیہیویئر، ایمانداری سے عجیب و غریب تبدیلی اس کے اندر آتی تھی۔ اور وہ صرف سودا لے کر واپس نہیں آتا تھا، تاریخی واقعات ہیں کہ وہ سودا لینے کے علاوہ کہتا تھا ایک چیز اور میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھا کہ کوئی اور سامان لینا چاہتا ہے، بتائیے کیا چیز لینا ہے؟ مجھے آپ سے ایمان لینا ہے۔ یہ کیریکٹر کہاں چلا گیا ہمارا؟ ہمدردی، چار پیسوں میں اس بات کا احساس کہ یہ پیسے صرف میرے عیاشی کے لیے نہیں ہیں، مجھے ان پیسوں میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ آپ غور کیجئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے جزیرے عرب کے بادشاہ ہو چکے تھے، حکمراں ہو چکے تھے، پورے جزیرے عرب کے خزانے آپ کے پاس آتے تھے، مگر آپ کو یقین آئے گا کہ میرے آقا نے زندگی بھر ایک بار بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کبھی ان پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی۔ یہ ہے اسلام۔ آپ پیسے بچا کر رکھتے ہی نہیں تھے تو زکوٰۃ فرض کہاں کی ہوتی؟ رحمان فاؤنڈیشن جس وقت بزرگوں کے حکم سے، ان کی دعاؤں سے قائم کیا گیا تو یہ طے کیا گیا کہ ہر ایمان والے سے یہ کہا جائے، ایمان والی سے یہ کہا جائے کہ 1 روپیہ روز نکال دو، 1 گھنٹہ روز دے دو، صرف 1 روپیہ روز اور 1 گھنٹہ روز۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ آپ کے 1 روپیہ روز کو ہم کیسے آرگنائز کریں گے۔ یہاں سے شروعات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہینے میں 30 روپے ایک گھر سے آنے لگے۔ اب 1 گھنٹہ دیا کسی ڈاکٹر نے تو ہم نے یہ انتظام کیا کہ کسی غریب محلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے ہم ایک کمرے کا انتظام کرتے ہیں
اور آپ 1 گھنٹہ ان غریب مریضوں کو بغیر ایک پیسہ لیے ہوئے دیکھ لیجئے اللہ کے واسطے. جگہ جگہ کلینک کھل گئے، گلیوں میں، محلوں میں، اور نوجوان ڈاکٹروں نے آگے بڑھ کر مدد کی. اور مسلم ڈاکٹر صرف نہیں، چوٹی کے لکھنؤ کے ٹاپ موسٹ ہندو ڈاکٹرز، نیورو سرجنز، نیورو فزیشنز، میڈیسن کے پروفیسرز، جب ان کو پتا چلا کہ کیسا کام چل رہا ہے تو ان کا ہم بھی شامل. ایک بڑے ڈاکٹر صاحب تھے، کارڈیولوجسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ، بہت انٹرنیشنل فیم کے ڈاکٹر، وہ بھی ہماری ٹیم میں شامل ہو گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ جو مریض بہت زیادہ غریب ہوگا ہم اس کے فارم پر وی پی لکھ دیں گے، ویری پور. تو آپ اپنی فیس تو آپ لیں گے ہی نہیں، لیکن اگر وی پی لکھا ہو تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ دوائیں بھی اس کو فری دلوا دیں. جانتے ہیں جواب کیا تھا ان کا؟ انہوں نے کہا آپ کا بھیجا ہوا ہر مریض وی پی نہیں ہوگا، وی آئی پی ہوگا. ہمارے ہاں اچانک ایک مرتبہ مجھے یہ اطلاع ملی، میں ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا اور مجھے لکھنؤ سے فون آیا کہ ایک عورت گورنر ہاؤس کی دیوار کے نیچے جلی ہوئی پڑی ہے. اس کے شوہر نے اس کو آگ لگا کر پیٹرول چھڑک کے جلا کر پھینک دیا سڑک پر، یہ سمجھ کر کہ مر چکی ہے یا مرنے والی. تو میں نے ایئرپورٹ سے میں اپنے ساتھیوں کو اطلاع کی. جب یہ اطلاع ہوئی میں ابھی کچھ کرو اس کے لیے، جلدی کرو. تو ہم لوگ روانہ ہو چکے ہیں، ڈاکٹر کی ٹیم ہمارے ساتھ جا رہی ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، دعا کیجیے وہ بچ جائے. تو ڈاکٹر نے دیکھا، پلاسٹک سرجن بھی ساتھ میں گئے تھے. انہوں نے کہا کہ 65-70% برن کیس ہے، بچنا بہت مشکل ہے. پھر بھی ہم پوری کوشش کرتے ہیں، مگر 4 مہینے کے لیے ہاسپٹل میں رکھنا پڑے گا اور بالکل الگ رکھنا پڑے گا. آپ جانتے ہیں جل جانے والے کو انفیکشن بہت جلدی لگتا ہے، کیونکہ کھال جو ہے یہی تو ہم کو انفیکشن سے بچاتی ہے. جب کھال جل کے ادھر جائے گی تو انفیکشن تو 1 سیکنڈ میں لگ جائے گا. تو آئسولیٹڈ رکھنا پڑتا ہے، بالکل الگ. ڈاکٹر شاہدہ لکھنؤ میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں، ان کا اپنا نرسنگ ہوم ہے. میرے درس قرآن میں آتی تھی، ان کو اطلاع کی گئی، انہوں نے کہا میں اپنی ایمبولینس بھیج رہی ہوں، فوراً میرے یہاں بھیجیے، کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر شاہدہ کو کہ انہوں نے 4.5 مہینے اپنے اسپتال میں رکھا اور کمپلیٹلی شفا یاب کر کے گھر سے روانہ کیا. اب سنیے، 4 مرتبہ ان کی سرجری ہوئی، پلاسٹک سرجری. پلاسٹک سرجری ایک ہندو پروفیسر ڈاکٹر کیا نام تھا ان کا، ڈاکٹر کھنہ، جو لکھنؤ میڈیکل یونیورسٹی میں پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. ان کی ایک سرجری کی فیس اس وقت 1 لاکھ تھی، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ سڑک پر اٹھا کر لائے ہے رحمان فاؤنڈیشن، تو 4 مرتبہ سرجری کرنے کے باوجود ڈاکٹر کھنہ نے 1 نیا پیسہ نہیں لیا اور ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کیا کہ اس پنیہ کے کام میں آپ نے میرا ہاتھ لگوا دیا، آپ کا احسان ہے. منی دیوی اس عورت کا نام تھا. جب وہ ڈسچارج ہونے لگی، اس کے کپڑے روزانہ ہمارے اہلیہ جاتی تھی اسپتال، اس کے کپڑے میرے یوز کپڑے گھر پہ لے کے آتی تھی، اپنے ہاتھ سے دھوتی تھی، اگلے دن اس کے کپڑے اس کو لے جا کر دیتی تھی، پھر کپڑے لے آتی تھی.
تو روزانہ ہمارے گھر سے کھانا بھی جاتا تھا اس کا، اور کپڑے بھی اللہ کا شکر ہے ہماری اہلیہ دھوتی تھیں۔ 4 مہینے کے بعد جب وہ ڈسچارج ہونے لگی، ہماری اہلیہ ان کو رخصت کرنے کے لیے کچھ تحفے تحائف لے کر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس عورت نے میری اہلیہ کے کان میں کہا، دنیا کی آگ سے آپ نے بچا لیا، اب نرک کی آگ سے بھی آپ بچا لیجیے۔ میں گھر نہیں جاؤں گی، میں پہلے آپ کے گھر پہ رہوں گی۔ 7 دن 8 دن ہمارے گھر پہ رہی، کلمہ اور نماز سیکھا، اس کے بعد وہ اپنے گاؤں گئے۔ اتنا بڑا میدان ہے ہمارے ملک میں کام کرنے کا لوگوں۔ دیکھو، اتنے بڑے ملک میں اگر واقعی کوئی حکومت بہت ایفیشنٹ ہو، بہت ایماندار ہو، بہت زیادہ سماج کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی بھی ہو، تب بھی اتنی بڑی دیش کی، اتنی بڑی آبادی کی تمام ضرورتیں سرکار پوری نہیں کر سکتی۔ ایسے موقع پر پبلک کی بھی کچھ ضرورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ این جی اوز قائم کر کے ایسا انتظام کرے کہ ہمارے وسائل، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں یہ اجتماعی نظم کے ساتھ جڑ جائے۔ انفرادی طور پر ہم تھوڑی بہت خدمت کر سکتے ہیں، لیکن 98% کام پھر بھی باقی رہے گا۔ اجتماعی کام کرنے میں بڑی برکت ہے۔ اگر ایمانداری کے ساتھ کام ہو اور سلیقے کے ساتھ کام ہو، 2 چیزیں ضروری ہیں، ایمانداری اور مینجمنٹ، تو پھر تھوڑے سے وسائل سے بہت کام ہو سکتا ہے۔ جب موقع ہو تو اپنی سرکار کی غلط پالیسیوں پر ڈیموکریٹک سسٹم کے مطابق تنقید کرنے اور اس کو بدلوانے کی بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہر وقت ہم نگیٹو موڈ میں رہیں، ہر وقت ہم نفرت کے مزاج میں رہیں، بدلے کی بھاونا کے ساتھ رہیں، اور پبلک سے بھی ہم بلا وجہ نفرت کریں جس کا قصور نہیں کے برابر ہے، یہ تو کامن سینس بھی نہیں کہتا۔ اسلام تو اس سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ یہ تربیت دینا لوگوں کو، یہ رحمان فاؤنڈیشن کا مقصد ہے کہ بھائی اپنے اللہ کے دیے ہوئے 4 پیسوں کو سلیقے سے خرچ کرو کہ تم بھی ترقی کرو، تمہاری فیملی بھی آگے بڑھے، لیکن کسی اور کا بھی بھلا ہو۔ بڑے راستے کھلتے ہیں، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، فاصلے کم ہوتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رسول بنانے سے پہلے غریبوں کا خدمت گزار بنایا۔ کیا بات ہے، پہلے نبوت نہیں دی، پہلے رسول نہیں بنایا، بلکہ پہلے آپ کو پورے مکے کے غریبوں کا دکھ درد ہمدرد بنایا، سخاوت دی، خدمت کا جذبہ آ گیا، اور آپ کا امیج یہ بن گیا، آپ پہچانے گئے پورے مکے میں کہ یہ بندہ جو ہے یہ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرتا ہے، جو اپنا قرضہ ادا نہیں کر پا رہے ان کا قرضہ ادا کرنے میں خود کما کر مدد کرتا ہے، بیواؤں، کمزوروں، بوڑھوں بوڑھیوں کی خدمت کرتا ہے۔ یہ مزاج تھا اسلام نے جو بنایا تھا، اور میں سچ کہہ رہا ہوں بار بار آپ سے، اس لیے اسلام کو دنیا میں ہاتھوں ہاتھ اسلام کو اپنایا تھا۔ ان کی
کی حکومتوں نے روکا، عوام نہیں مانے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام آج کل آپ لوگ سنتے ہیں، فلسطین کی وجہ سے شاید 2-4 لوگ سنتے ہوں، شاید۔ صلاح الدین ایوبی کی بہادری کا بہت چرچا ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی کے کیریکٹر کے دوسرے پہلو کا چرچا افسوس ہے کہ نہیں ہے۔ جنگ کا طریقہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہ تھا کہ صبح سے شام تک جنگ ہوگی، شام کو جنگ بند کر دی جائے۔ وہ لوگ جنگوں میں بھی شریک مند تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ خبر ملی کہ دشمن کی فوج کی جانب دودھ کی سپلائی بند ہو گئی ہے، دودھ نہیں پہنچ پا رہا ہے، اس کی وجہ سے بچے بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے دمشق میں اپنی آنکھوں سے وہ 2 پرنالے دیکھے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ پرنالے بنوائے راتوں رات، اور ان پرنالوں کو اس طرح بنوایا کہ وقت مقرر کیا کہ اس وقت سے اس وقت تک ہماری فوج کے لوگ ان پرنالوں سے دودھ لے کر جائیں گے، اور دودھ میں بھی میٹھا گھلا ہوا، اور اس فلاں ٹائم کے بعد ہماری فوج کا کوئی آدمی اس پرنالے کے قریب نہیں آئے گا، اور اس وقت سے اس کے بعد تک اتنے گھنٹے تک دشمن کی فوج کے لوگ آ کر ان پرنالوں سے دودھ لے جائیں۔ یہ ہے اسلام۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر جا رہے تھے، ان کے ساتھ میں ان کے ایک نواسے بڑے سیدنا حسن اور ایک خادم، بس 2 آدمی تھے۔ اس وقت وہ امیر المومنین تھے، پوری دنیا کی بڑے حصے کے پاورفل حکمران تھے۔ صرف عرب کے نہیں، رومن امپائر بھی ان کے قبضے میں تھا، پرشین امپائر بھی ان کے قبضے میں تھا، یورپ کے ایک حصے تک ان کی حکومت پہنچ چکی تھی، سمندروں پر ان کی حکومت تھی، لیکن نہ کوئی فورس تھی، نہ کوئی باڈی گارڈز تھے، نہ کوئی سیکورٹی کا بڑا انتظام تھا۔ ان کے نواسے اور ان کے خدمت گزار راستے میں ایک جگہ پر آرام کے لیے لیٹ گئے، تو جو ایک لوہے کا لباس وہ پروٹیکشن کے لیے پہنے رہتے تھے، جس کو زیرہ بولتے ہیں، جیسے آج کل بلیٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے، تو وہ لیٹتے وقت انہوں نے یہاں رکھ دیا اور لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی۔ ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ ذرا تھوڑا موقع ہے، حضرت حسن اور خادم دونوں وہ بھی شاید آرام کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں۔ اس نے گھوڑے پر سوار جھک کر وہ لوہے کا لباس اٹھایا اور تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑا لے کر بھاگا۔ حضرت حسن نے پیچھا کیا، کوشش کی کہ اس کو پکڑیں، پہچان تو لیا لیکن پکڑ نہیں پائے، وہ نکل گیا۔ حضرت علی جب اٹھے تو پتا چلا۔ اب آپ غور کیجیے، سپریم لیڈر ہے پوری دنیا کے، وہ فوراً آرڈر کر سکتے تھے کہ اس کو تلاش کر کے اریسٹ کیا جائے، لیکن یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے
عدالت نے کمپلین کی، اور عدالت میں جج کون تھے؟ قاضی شریح، جو خود ان کے اسٹوڈنٹ تھے اور انہی کا اپوائنٹڈ تھے، چیف جسٹس شریح۔ جسٹس شریح نے نوٹس جاری کیا اور اس شخص کو لایا گیا، عدالت میں حاضر کیا گیا۔ اسلامی اصول یہ ہے کہ جو شخص کمپلین کرے، دعویٰ کرے، وہی ثبوت پیش کرے۔ تو جسٹس شریح نے حضرت علی سے کہا کہ آپ ثبوت دیجیے کہ یہ زرہ آپ کی ہے اور اس شخص نے چرائی ہے۔ حضرت علی نے گواہ کے طور پر کہا کہ آگے بڑھو۔ حضرت حسن کو کہا، حضرت حسن گواہی دینے کے لیے آگے کھڑے ہوئے، قاعدے کے مطابق اپنا انٹروڈکشن کرایا اور کہا کہ میں حسن ابن علی ہوں، سفر میں ساتھ تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ شخص، اسی شخص نے یہ چیز چرائی ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میری گواہی برحق ہے۔ جس سے شریح کا جواب تھا کہ اسلامی قانون کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، اس لیے آپ کی گواہی ریجیکٹ کی جاتی ہے۔ اب اشارہ ہوا اس دوسرے شخص کی طرف جو غلام تھا یا خدمت گزار تھا، اس نے بھی اپنا تعارف پیش کرایا اور گواہی دی۔ جس سے شریح نے جواب دیا، اسلامی قانون کے مطابق غلام کی گواہی اپنے مالک اور آقا کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ علی سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہو تو پیش کیجیے۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے ساتھ یہی لوگ، یہ دونوں سفر میں تھے اور تیسرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب جسٹس شریح نے اس یہودی شخص سے کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ زرہ تمہاری ہے، حلف اٹھاؤ اور اوتھ یہ بات کہو کہ یہ زرہ تمہاری ہے۔ تو اس کا تو زندگی بھر کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہم اپنے ملک میں جس میں رہتے ہیں اس میں جھوٹ ہمارے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے۔ ہمارے درمیان اور ہماری سرکاروں کے درمیان یہ ریس ہوتا ہے کہ ہم زیادہ جھوٹے ہیں کہ تم زیادہ جھوٹے ہو۔ آج تک تو وہی لوگ جیت رہے ہیں شاید۔ اس یہودی نے قسم کھا لی کہ ہاں یہ بالکل میری، علی سے کیا تعلق اس کا۔ اب جسٹس شریح کو بات کوئی چارے کار نہیں تھا، انہوں نے فیصلہ کر دیا، علی آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کی جاتی ہے، کمپلینٹ، اور یہ زرہ تمہاری ہے، لے جاؤ۔ اس کے بعد جسٹس شریح نیچے اترے، حضرت علی نے ان سے شکایت کی، شریح مجھے تم سے اس ناانصافی کی امید نہیں تھی۔ اب حضرت شریح تم حیرت میں رہ گئے، ناانصافی؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن اسلامی قانون کے پروسیس کے حساب سے میں نے فیصلہ کیا، اس میں ناانصافی کیا ہے؟ علی نے کہا میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، فیصلہ تو نے بالکل صحیح کیا، لیکن سنو، ہم عربوں میں ایک رواج ہے، جب کسی کو زیادہ عزت دے کر پکارتے ہیں تو نام لے کر نہیں، اس کی کنیت سے پکارتے ہیں۔ کنیت سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ مشکل ہے۔ شریح تم نے جو مجھے پکارا، علی کہہ کر نہیں پکارا، تم نے مجھے ابو الحسن کہہ کر پکارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھے زیادہ عزت دی، اس کے مقابلے میں یہ ناانصاف ہے۔ دونوں فریقوں کے ساتھ
ایک سا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. شریف اگر آئندہ مجھے یہ شکایت ملی تو میں تم کو ڈسمس کر دوں. اب سنیے اس کے آگے. یہ ساری بات مکمل ہونے کے بعد حضرت علی اب کمرے عدالت سے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ یہودی باہر کھڑا، وہ گئے ہی نہیں. حضرت علی نے کہا کہ تم کیوں کھڑا؟ فیصلہ ہو گیا، اب یہ ضلع تمہاری، تم جاؤ. اس نے کہا کہ سنیے امیر المومنین، میں چور نہیں ہوں، میں یہودی دھارمک عالم ہوں، میرا نام زینر ہے. ہم نے اپنی مذہبی کتابوں میں یہ پڑھا ہے، اپنے گرنتھوں میں، کہ محمد رسول اللہ کا جو چوتھا خلیفہ ہوگا اس کے زمانے میں اس کی دشمن قوم کا ایک شخص ایک کرائم کرے گا، مگر عدالت میں اس کا جرم ثابت نہیں ہو پائے گا، اس لیے فیصلہ امیر المومنین کے خلاف ہوگا اور وہ سر جھکا کر چوتھا خلیفہ اس کو قبول کر لے گا. میں نے یہ سارا ڈرامہ جو کیا ہے صرف یہ جانچنے کے لیے کہ کیا آپ وہی چوتھے خلیفہ ہیں. یہ سب کچھ دیکھ کر میں مان گیا کہ آپ چوتھے خلیفہ ہیں. علی، یہ زرہ بھی آپ کی ہے اور آج سے میں بھی آپ کا ہوں. مجھے کلمہ پڑھا. اصلی اسلام، مکمل اسلام ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. اور اس میں ہمارا بھی بہت قصور ہے، صرف آپ کا قصور نہیں. ہمارے ملک کے میں آپ سوچے ذرا، اس وقت سرکاری ڈیٹا کے مطابق، آفیشل ڈکلیریشن اور اعلان کے مطابق 80 کروڑ 81 کروڑ لوگوں کو ہماری سرکار 5 کلو راشن ہر مہینے دے رہی ہے. یہ خبر سنی ہے یا سب اللہ والے بیٹھے ہیں جو ابھی چھٹے ساتویں آسمان سے تشریف لائے ہیں اور ابھی ان کی واپس فلائٹ ہے؟ یہ خبر سنی ہے کہ نہیں سنی؟ پیچھے والے تو شخص ہو رہے ہیں کیا؟ 80 کروڑ لوگوں کو، بلکہ 81 کروڑ لوگوں کو 5 کلو راشن سرکار دے رہی ہے. اس کا مطلب کیا یہ نہیں ہوا کہ ہمارے ملک میں 81 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں اور 81 کروڑ لوگوں کو 5 کلو راشن نہ ملے تو وہ بھوکے مر جائیں؟ حالانکہ 4-5 آدمی کی فیملی ایک مہینہ 5 کلو راشن میں کیسے گزارا کر سکتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 80 کروڑ لوگ ہمارے ملک میں بلو پاورٹی لائن ہیں، نان امپلائڈ ہیں، بے روزگار ہیں. اب صرف سرکار پر تنقید کرنا یہ پولیٹیکل لیڈرز کا تو کام ہو سکتا ہے، نبیوں کے غلاموں کا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. نبیوں کے غلاموں کا کام یہ ہے کہ وہ خود بھی جو کر سکیں، کوئی ان 80 کروڑ میں سے 10 گھروں کو اڈاپٹ کر لے، کوئی 5 گھروں کو اڈاپٹ کر لے. اب سوچئے ذرا، اگر ہر ایمان والا گھرانہ 1 2 3 5 10 50 100 200 500 گھرانوں کی فکر کر لے تو کیا یہ 80 کروڑ لوگوں کے پیٹ نہیں بھر جائیں گے؟ کیا ان کے دل سے دعا نہیں نکلے گی؟ اللہ کے رسول نے کیا جملے ارشاد فرمائے، فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر مہربانیاں کرو، آسمان والا تم پر مہربانیاں کرے گا. زمین والوں یہ نہیں کہا مسلمانوں پر مہربانی کرو، بالکل نہیں کہا. ان 80 کروڑ لوگوں تک کیسے پہنچا جائے؟ کیا میں اکیلا پہنچ سکتا ہوں؟ کیا آپ اکیلے پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن اگر ہر ڈسٹرکٹ میں ایک آرگنائزیشن کی شاخ ہو، اس ڈسٹرکٹ کے رہنے والے لوگ
تھوڑے تھوڑے پیسے وہاں جمع کریں، زکات بھی اور زکات کے علاوہ بھی، صرف زکات نہیں۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب بیماری ہے، جب مسلمانوں کے سامنے کوئی پروجیکٹ رکھا جائے تو پہلا سوال یہ سننے کو ملتا ہے، حضرت زکات چل جائے گی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ زکات کے علاوہ ایک پیسہ مت نکالنا، صحیح ہے نا؟ نہیں، یہی ہے نا، آپ لوگ کے دیندار لوگ ہیں تو اسلام پر عمل کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے میرا علم میں کمی ہو، بمبئی میں جو اسلام آیا، جوگیشوری میں جو قرآن آیا، میں نے تو وہ پڑھا نہیں، میں نے تو لکھنؤ والا قرآن پڑھا ہے، تو جوگیشوری والے قرآن میں لکھا ہے خبردار زکات کے علاوہ پیسہ مت نکالنا، شادی میں خرچ کرنا 50 لاکھ 1 کروڑ، یہی ہے نا آپ کے قرآن میں؟ ارے بولو بھائی، پھر یہ سوال کیوں کرتے ہو کہ حضرت زکات چلے گی؟ لعنت ہے اس کنجوسی پر، لعنت ہے اس مال کی محبت پر، یہ اسلام نہیں۔ کہاں یہاں علماء بیٹھے پوچھیں ان سے، کیا بخاری میں، کیا مسلم میں، کیا ترمذی میں، کیا ابن ماجہ میں، کیا سنن نسائی میں انہوں نے حدیث کا یہ باب نہیں پڑھا کہ باب ما باء فی ان فی المال حقا سوى الزکات؟ اللہ کے رسول نے صاف فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکات، یاد رکھنا صرف زکات ادا کرنے سے مال کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن ہر مسلمان کے ذہن میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صرف زکات ادا کرنا ہے، یہ بالکل غلط، 100% غلط۔ صحابہ نے رومن امپائر اور پرشین امپائر فتح کیا تھا زکات کے مال سے، اتنی بڑی بڑی فوجوں کا مقابلہ کیا تھا زکات کے مال سے۔ مسلمانوں خدا کے واسطے یا تو پورے مسلمان ہو جاؤ یا اسلام چھوڑو، اسلام کو بدنام کرنا چھوڑو۔ کل ہی میں یہی جوگیشوری میں کچھ لوگوں سے کہہ رہا تھا، آپ کے بامبے میں اوبرائے ہوٹل ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ کچھ لوگوں نے کہیں جا کر کبھی جا کر وہاں 10,000 کا ڈنر بھی کیا ہوگا۔ جب پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو کھجلی ہوتی، کھجلی، اس میں کوئی کلین کام نہیں آتی، اس میں 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں جا کر پیسے پھینک کر آنا اور فوٹو کھینچنا، 7 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھا رہے، ماشاء حالانکہ اللہ کا شکر ہے ہماری خانقاہ کا کھانا اوبرائے ہوٹل کے کھانے سے اچھا ہوتا ہے، کیوں مولانا؟ اوبرائے ہوٹل کا مالک ایک سکھ ہے، سنو یوگیشوری کے سیٹھوں اور چلو پر پانی میں ڈوب مرو، اوبرائے ہوٹل کا مالک ایک سکھ ہے، پوری دنیا میں اوبرائے ہوٹل کی برانچز ہیں، بلینز آف ڈالر سے اس کی آمدنی ہے، بلینز ناٹ ملینز، اور وہ اپنی آمدنی کا 95% ہر مہینے سکھ قوم کی ترقی پر خرچ کرتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ سوالات کیوں نہیں آتے؟ کیوں آپ کے ذہن میں سوال نہیں آتا کہ بھارت میں جو سکھ آئے ہیں یہ پاکستان سے لٹے پٹے آئے تھے، لاہور سے، راولپنڈی سے لاکھوں کی تعداد میں سکھ آئے تھے، کپڑے بھی بدن پر نہیں تھے، اس طرح مار کے وہاں سے بھگائے گئے تھے، جس طرح یہاں کے ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کو مارا تھا، اسی طرح وہاں کے نام کے مسلمانوں نے وہاں کے ہندوؤں اور سکھوں کا قتل عام کیا تھا۔ لاہور اور راولپنڈی کی سڑکیں سکھ اور ہندو مردوں اور عورتوں کے خون سے لال ہو گئی تھی، جان بچا کر لاکھوں سکھ بھاگے وہاں سے۔ اس طرح آئے تھے وہ کہ باقی بہت سو کے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے،
آج آپ بتائیے پورے ملک میں کوئی سکھ بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے؟ بڑی دور میں کبھی سوچا کہ نہیں آپ نے کہ ہر مسجد کے باہر 50 مسلمان بھکاری نظر آتے ہیں، برقع پوش عورتیں نظر آتی ہیں، جمعے کے دن اور بڑھ جاتی ہے تعداد، رمضان میں اور بڑھ جاتی ہے تعداد، عید بقرعید میں اور بڑھ جاتی ہے تعداد۔ یہ سکھوں میں کوئی بھیک مانگنے والا کیوں نظر نہیں آتا؟ کیوں نہیں سوچا؟ آپ نے نہیں سوچا، میں بتاتا ہوں۔ اس عظیم سکھ شخصیت اوبرائے کا مالک، اس جیسے اور بھی بہت سے ہوں گے، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، اس نے تمام گرودواروں سے کہہ دیا کہ میں آپ کو 50 لاکھ دیتا ہوں، آپ کو 2 کروڑ دیتا ہوں، آپ کو 50 لاکھ دیتا ہوں، آپ کو 25 لاکھ دیتا ہوں، آپ اپنے یہاں یہ چلائیے، اپنے یہاں وہ چلائیے، ہر سکھ کو ہنر سکھائیے، ہر سکھ کارپینٹر بنے، ہر سکھ ڈرائیور بنے، ہر سکھ بزنس مین بنے، ہر سکھ یہ بنے، کوئی سکھ بیکاری نظر نہیں آ سکتا۔ گرودوارا پوری سکھ قوم کی رہنمائی اور خدمت کا مرکز ہے، صرف عبادت کا مرکز نہیں۔ اور میں بڑے بڑے سکھ مذہبی رہنماؤں سے مل چکا ہوں۔ ایک مذہبی رہنما جتھے دار، پوری دنیا کے سب سے بڑے سکھ دھرم گرو، نام نہیں لوں گا، گولڈن ٹیمپل کے جتھے دار تھے وہ، پوری دنیا کے سکھ کمیونٹی کے سب سے بڑے لیڈر۔ آپ کو حیرت ہوگی جان کر کہ انہوں نے کہا کہ بابا گرو نانک نے یہ جو کچھ بھی ہم کو سکھایا یہ قرآن سے سکھایا۔ چنانچہ ان جتھیدار صاحب نے گولڈن ٹیمپل کے جتھیدار، ہیڈ گرنتھ، ہیڈ گرو، پوری دنیا کے سب سے بڑے مذہبی رہنما، میں ان کے گھر پر گیا پنجاب میں، تو وہ ایک اندر گھر گئے اور ایک کتاب نکال کر لائے، بڑے ادب و احترام سے لپیٹ کر مخمل کے غلاف میں، اور مجھے انہوں نے پیش کی وہ کتاب۔ میں تو سمجھا نہیں کہ کون سی کتاب ہے، تو میں نے دیکھا تو وہ قرآن مجید ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس قرآن کا پنجابی گرمکھی زبان میں نے خود ترجمہ کیا ہے۔ اور انہوں نے پھر بھی مجھے پوری کہانی سنائی کہ گرودوارے کا پورا نظام ہمارے ہاں سکھ مذہب میں محمد صاحب کی مسجد نبوی سے لیا گیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل۔ تسلیس کے فرزند آپ لوگ تو نہیں سمجھے ہوں گے، اردو زبان تو انتقال کر گئی۔ تسلیس کے فرزند کرسچنس کو کہا، اور میراث خلیل یعنی ابراہیمی تہذیب۔ اقبال نے شکایت کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی تہذیب کو کرسچن لے ہو رہے، ہم دوسری قوموں کو بددعا دیتے رہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا مزاج تو یہ ہے، خاص طور پر جوگیشوری اور بمبئی کے مولانا اشرف صاحب کی اجازت سے، کہ اگر مولانا اشرف صاحب فجر میں منشی مسجد میں دعا کرائیں کہ اللہ امریکہ کو برباد، تو اللہ نے یہاں سے جواب آئے تو بہت اچھا، اوکے آپ کا جو حکم ہو، بس ظہر تک کا موقع دے دیجیے، انشاءاللہ امریکہ برباد۔ اس کے بعد آپ مومن نگر والی دعا کریں کہ اللہ اسرائیل کو بھی برباد کر دیجیے، اور یہ فرانس اور انگلینڈ یہ دونوں بدماش، ان کو بھی چھٹی کیجیے، ختم کیجیے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، بس اثر تک کا وقت دیجیے پلیز، بس تھوڑی مہربانی کر دیجیے، اثر تک کا وقت دیجیے۔ اب آپ کو اور جوش آیا، آپ نے کہا یہ چائنا بھی تو بدماش ہے، چپکی آنکھوں والے، ان کو بھی ختم کیجیے۔ اب پتہ
اللہ نے کہا ٹھیک ہے شکل سب چھٹی آپ ہی آپ رکھیں گے بس کوئی نہیں. یہ ہے مسلمانوں کا مزاج. صحابہ نے اس طرح کام کیا تھا. پیٹ پر پتھر بندھے تھے کہ نہیں بندھے تھے؟ قربانیاں دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اللہ کے بندو ایک مشن ہے ہمارے سامنے, ایک ذمہ داری ہے ہمارے سامنے. اتنا بڑا ملک ہے, حکومتیں روز بروز وہ قانون بنا رہی ہیں بنانے سے روکنے کے لیے. لکھا فوڈ منسٹر کو. یو پی کیبنٹ کے فوڈ منسٹر بی جے پی گورنمنٹ تھی, کلیان سنگھ چیف منسٹر تھے اور فوڈ منسٹر ایک مسلمان تھے, اعزاز رضوی ان کا نام تھا. میں نے ان کو خط لکھا ایز فوڈ منسٹر, کیونکہ ڈپارٹمنٹ انہیں کا تھا. میں نے ان کو لکھا کہ رحمان فاؤنڈیشن ایک غیر سرکاری سنستھا ہے. یو پی کی آبادی بہت بڑی ہے. ہم نئے راشن کارڈ ایشو کرانے کے سلسلے میں سرکار کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ ہم کو ایک میٹنگ کا موقع دیجیے اور کوئی راستہ اس کا نکلے. اتنی اہمیت دی ان فوڈ منسٹر صاحب نے, اتنا خوش ہوئے وہ, کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے اگر تو بی جے پی میں تھے, لیکن انہوں نے چیف منسٹر کو بتایا فوری طور پر کہ پہلا لیٹر آیا ہے ایک مسلم این جی او کی طرف سے, رحمان فاؤنڈیشن کی طرف سے, وہ خود تیار ہیں اس کے لیے. انہوں نے
کہا کہ آپ فوراً شکریہ کا جواب خط لکھیے ان کو اور کلکٹر صاحب کو ان کے پاس بھیجیے، آپ بھی جائیے ان کے پاس اور ان سے پوچھیے کہ کیا وہ پوری یو پی میں کام کریں گے یا یو پی کے کچھ سلیکٹڈ ڈسٹرکٹ میں کام کریں گے. اس کے مطابق آپ ان تمام ڈسٹرکٹ کے کلکٹرز کو آرڈر کر دیجئے کہ رحمان فاؤنڈیشن کا آئی ڈی لے کر جو آئے اس کو پوری سویدھا فراہم کریں اور اس کے ذریعے سے نئے کارڈ بنوانے میں مدد کریں، جگہ جگہ کیمپ لگے. ہم سے جب پوچھا گیا تو ہم نے کہا 22 ضلعوں کی ذمہ داری لیتے ہیں. اللہ کا ایسا کرم ہوا، مساجد کے ائمہ، علماء کرام، مدارس کے اساتذہ، کالجوں کے نوجوان طلبہ، طالبات، اساتذہ، ٹیچر سب لگ گئے اور ریکارڈ توڑ دیا. 16 لاکھ راشن کارڈ رحمان فاؤنڈیشن کے ذریعے سے بنے. اس کے بعد ایک امیج بن گئی رحمان فاؤنڈیشن کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو اس قسم کے کاموں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں. اس کے بعد لگے بعد دیگر مختلف پروگراموں میں انہوں نے سب سے پہلے رحمان فاؤنڈیشن کو یاد کیا اور ہمارے والنٹیئرس نے ہر موقع پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. کتنے ایوارڈ رحمان فاؤنڈیشن کو ملے، کتنے موقعوں پر مدد مانگی گئی اور ہمارے لوگوں نے بہت فراخ دلی کے ساتھ اپنا وقت بھی پیش کیا. پلس پولیو جیسی مہم اس قسم کے کاموں میں جس میں کہ کروڑوں روپیہ یونیسیف دے رہی تھی، اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے جس طرح کام کیا تو حیران رہ گئے وہ لوگ جب ہم نے ان کو لکھا کہ ہم ایک پیسہ بھی سرکار سے اور یونیسیف سے نہیں لینا چاہتے، ہم آخرت میں اپنی مغفرت کی نیت سے سیوا کا یہ کام اپنا وقت اور اپنا پیسہ خرچ کر کے کرتے ہیں. ایک عجیب ماحول بن گیا. بہت موقع ہے، اب بھی اتنی تباہی و بربادی اور بگاڑ کے باوجود بہت موقع ہے. اگر یہ سوچ ہماری بن جائے اور اجتماعی نظام سلیقے والا اگر بن جائے، ظاہر ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کر پورے ملک میں کام نہیں کر سکتے، لیکن بہت آسان ہے کہ ہر ضلع میں ہماری شاخ ہو، ہر ضلع میں 4-5 تربیت یافتہ لوگ ہوں جو پہلے آ کر اس کی ٹریننگ لے لیں، کیسے کلینک چلایا جائے، کیسے ہاسپٹل چلایا جائے، کیسے کیمپس لگائے جائیں، کیسے ایڈمیشنز کرائے جائیں، کیسے وہ غریب بچے جو بہت ذہین ہیں لیکن وہ آگے ایگزام میں حصہ نہیں لے پا رہے تو ان کی مدد کیسے کی جائے، کمپٹیٹیو ایگزامز میں ان کو کیسے آگے بڑھوایا جائے. اگر قوم اپنے وسائل کے ساتھ ذرا ساتھ دے دے، تھوڑے تھوڑے وسائل، اگر تھوڑے تھوڑے وسائل کے ساتھ ساتھ دے دے، یقین مانیے آپ اپنے اپنے محلوں میں، اپنے علاقے میں ایک آئیڈیل سسٹم کھڑا کر سکتے ہیں اور ہر موقع پر ایڈمنسٹریشن آپ کو یاد کرے گا. آپ کو ابھی کووڈ-19 کا وقت آیا، کورونا وائرس کا، جن شہروں میں ہماری مضبوط برانچ اور ساتھی تھے انہوں نے اتنا شاندار کام کیا کہ پونا آپ سے قریب ہے. پونے کے کمشنر پولیس نے رحمان فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز کے لیے اسپیشل بیج ایشو کیا اور ان کو اسپیشل پولیس آفیسر SPO اس کا ان کو بیج دیا، کارڈ دیا اور پورا کمشنری کے پولیس اسٹیشنز کو یہ آرڈر کیا کہ SPO رحمان فاؤنڈیشن والے والنٹیئرز ان کو کہیں نہ روکا جائے. حالانکہ کورونا وائرس کے زمانے میں تو سڑک پہ نکلنا بند تھا
بازار بند تھا، مسجدیں بند تھی، مندر بند تھے، لیکن ہمارے والنٹیئر کیونکہ مریضوں کو پہنچا رہے تھے، لاشوں کو منتقل کر رہے تھے، خاندانوں کی مدد کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پڑوسی قوم کے لوگوں میں تو اتنا خوف تھا کہ بیٹا اپنے باپ کی چتا چھونے کو تیار نہیں تھا، گھر سے نکال کے لاش پھینک دی جاتی تھی. اس وقت ہمارے والنٹیئرز یاد کیے جاتے تھے اور کام آتے تھے، اور اس کے بعد اتنی شہرت ہوئی، اس کے بعد سے اتنی آسانی ہو گئی پونا میں. ہر موقع پر کوئی مسئلہ آتا ہے تو سیدھے ایڈمنسٹریشن رحمان فاؤنڈیشن والوں کو یاد کرتا ہے. دھیرے 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 آپ یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں. اور اس بہانے کیا ہوگا، اجنبیت کی دیواریں، نفرت کی دیواریں وہ چھوٹی ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ کا انٹریکشن جب آپ کے نان مسلم کسی بھائی اور بہن سے ہوگا، کسی مریض سے ہوگا، اور آپ وہ دیکھیں گا کہ لوگ اس طرح مدد کر رہے ہیں، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ بھائی ہم سے جو کہا جا رہا ہے یہ جھوٹ ہے، مسلمان اتنے برے نہیں ہیں، مسلمان بہت اچھے ہیں. میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور بہت مبارکباد دیتا ہوں یوگیشوری کی رحمان فاؤنڈیشن کی برانچ کو کہ انہوں نے جو لیڈیز کو ایک سلائی کا ہنر سکھانے کا کام شروع کیا. میں ابھی تک آپ کی یوگیشوری کے رحمان فاؤنڈیشن کے آفس میں نہیں گیا. میرا کام کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ میں پوری آزادی دیتا ہوں ذمہ داروں کو، میں انٹرفیئر نہیں کرتا. ہمارے ہاں نیرل میں کئی تعلیمی ادارے چل رہے ہیں، اور میرا تعلیمی تھیم یہ ہے کہ اس زمانے میں اب ایسے علماء تیار ہونے چاہیے جو انگریزی زبان کے بھی ماہر ہوں، وہ پولیٹیکل سائنس بھی سمجھتے ہوں، وہ اکنامکس بھی سمجھتے ہوں، وہ کمپیوٹر بھی جانتے ہوں، وہ سب کچھ جس کو ماڈرن علوم کہا جاتا ہے اس کے بھی ماہر ہوں، اور قرآن اور سنت کی تو زبردست ماہر. قیادت یاد رکھیے گا ہمیشہ علماء کے ہاتھ میں رہے گی. آپ ہزار سازش کریں، قیادت انشاءاللہ ہمیشہ علماء کے ہاتھ میں رہے گی. نمازیں علماء ہی پڑھائیں، قرآن کی تشریح علماء ہی کریں. لیکن علماء کیسے علماء کی ضرورت ہے؟ ہم پرانے زمانے کے جو علماء ہیں جب وہ تقریر کرتے ہیں تو کانوینٹ میں پڑھنے والا لڑکا یا تو نیند پوری کر لیتا ہے یا گھڑی دیکھتا رہتا ہے. اس لیے تو مولوی صاحب کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ تم لوگ وہ زبان بولتے ہو جس میں ذرا سا الف لام یا تنوین لگا دی جائے تو وہ عربی ہو جائے. زمانہ بہت آگے بڑھ گیا، جنریشن گیپ بہت ہو گیا. جو کرنٹ ایشوز ہیں، جو روزانہ نئے چیلنجز آ رہے ہیں، علماء کو ان پر عبور ہونا چاہیے. اور پروفیشنل بھی ہمارے پروفیشنل وہ ہونے چاہیے. ہمارے ہر بزنس مین، ہمارے ہر پروفیشنل کو قرآن پورا سمجھ میں آنا چاہیے. کس نے آپ سے کہا ہے کہ قرآن کا سمجھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ یہ کس نے آپ سے کہا؟ قرآن کے سمجھنے کے دو لیول ہیں. ایک تو قرآن کی گہرائیوں تک پہنچانا، بہت تفصیلی گہرے نقطوں کو اس سے نکالنا، یہ تو اسپیشلسٹ علماء کا کام. لیکن ایک سمپل قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، سچ بولنے کے بارے میں کیا کہتا ہے، شرم و حیا کے بارے میں کیا کہتا ہے، پردے اور حجاب کے بارے میں کیا کہتا ہے، اخلاق کے بارے میں کیا کہتا ہے، بزنس کے بارے میں کیا موٹی موٹی ہدایات دیتا ہے، راستہ چلنے کے بارے میں کیا کہتا ہے، بولنے کے بارے میں کیا کہتا ہے، تمہاری آواز کیسی ہونی چاہیے، گھر میں کیسے داخل ہو، یہ بھی قرآن نے بتایا ہے. لیکن اب
99% مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ صرف قرآن کا پڑھ لینا اور وہ بھی رمضان میں یہ کافی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. میں آپ سے آج یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تلاوت چاہیں کریں آگے پارے کے روز, اللہ کرے ضرور کریں, لیکن 3-4 آیتیں آپ سمجھ کر پڑھیں, صرف 3-4 آیتیں. ترجمہ پڑھ لیں, تھوڑی سی تشریح پڑھ لیں, اور 1 منٹ دعا مانگ لیں کہ خدا آپ نے اس آیت میں جو کہا ہے سخاوت کے بارے میں, اے اللہ مجھے سخی بنا. اس میں آپ نے معاف کرنے کے بارے میں جو کہا ہے, اے اللہ مجھے معاف کرنا سکھائے. اس آیت میں جو وعدہ پورا کرنے کے بارے میں آپ نے کہا ہے, اے اللہ مجھے وعدہ پورا کرنا سکھائے. اس آیت میں آپ نے تقوی کے بارے میں, صبر کے بارے میں, شکر کے بارے میں, نگاہوں پر کنٹرول کے بارے میں, اے اللہ جو مجھے دے. آپ کیسے لوگ ہیں, واقعی میں سخت حیرت میں ہوں. آپ کا ضمیر کیسے جوان کرتا ہے کہ آپ کا شفیق پروردگار پکار کر آپ سے کچھ کہہ رہا ہے اور آپ سمجھنے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا ناانصافی ہے. I'm really at loss to understand. میں بالکل نہیں سمجھ پاتا. آپ کی وائف آپ کو خط لکھے, آپ کا دوست آپ کو خط لکھے, آپ کا کوئی کلاس فیلو آپ کو خط لکھے اور کسی ایسی لینگویج میں لکھے جو آپ کی اپنی زبان نہ ہو, آپ کیا ایک رات کی سو پائیں گے؟ کسی نہ کسی کے پاس جائیں گے, اس کی مدد مانگیں گے, پلیز ذرا مجھے بتاؤ کہ اس خط میں کیا ہے. یہ اٹلی سے میرے دوست نے بھیجا ہے, لیکن اس نے شرارت کی ہے, اٹیلین لینگویج میں لکھ دیا, میں اٹیلین لینگویج جانتا نہیں. ایک رات آپ سو نہیں سکتے جب تک آپ اس خط کو سمجھ نہ لیں. اور آپ 50 سال کے ہو گئے اور آپ کو نہیں معلوم کہ سورہ رحمان میں کیا ہے, سورہ فاتحہ میں کیا ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, تو آپ اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. معافی مانگنے کا یہ طریقہ کہ آپ برداشت کریں گے تو کوئی آپ سے کہے سوری, تو مذاق ہے, یہ بالکل مذاق ہے. میں سچ کہتا ہوں, مجھے بالکل حیرت ہے کہ مسلمان 5 وقت کے نمازی, اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی اب تک کہ مجھے کم سے کم قرآن کی ان صورتوں کو سمجھ لینا چاہیے جو میں 5 وقت کی نماز میں بار بار پڑھتا یا سنتا ہوں. بس میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کروں گا. ایک نیا مستقبل, ایک نیا بھارت, ایک نیا ملک, ایک نیا ماحول بدلنے کا ارادہ کیجیے. آپ یقین رکھیے دنیا میں تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے. ہم بے خبر ہیں, یہ ہماری بے خبری ہے. میں نے کل کچھ لوگوں سے کہا تھا جو میرے پاس آئے تھے, یہی جوگیشوری, دور ہوتے ہیں. میں اب وہ تفصیلی بات تو نہیں کر سکوں گا. 1970 سے ایک دور شروع ہوا, پھر 73 میں اگلا اسٹیج آیا, پھر 75 میں اور آگے بڑھا, اور 75 سے لے کر 2023 تک یہ ہمارے ڈکلائن کا اور زوال کا ایک دور تھا. سخت چیلنجز, سخت پریشانیاں, بہت کچھ مسائل پوری دنیا میں آئے. لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ اب دور کی تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے. اب پہیا سیدھا چلنا شروع ہو گیا ہے, اور یہ 7 اکتوبر سے تو بالکل ایک نئی دنیا نے جنم لے لیا ہے. 7 اکتوبر 2023 اس دن دکھایا ہے دنیا کو کچھ نوجوانوں نے, کچھ لوگوں نے دکھایا ہے کہ مشن کے ساتھ کمٹمنٹ کس کو کہتے ہیں, ظلم کا مقابلہ کسے کہتے ہیں,
انصاف کو قائم کرنے کے لیے کس درجے کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور اس کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ اب یہ پہیا سیدھا ہی چلے گا. بیچ میں چیلنجز آئیں گے, بیچ بیچ میں پہیے کی الٹی گردش بھی ہوگی. جیسے بدر میں پہیا سیدھا چلا اور احد میں الٹا چلا, یہ تو رہے گا. بیچ بیچ میں یقینی طور پر سخت حالات آئیں گے, ہمارے ملک میں بھی اور دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی. مگر میں پوری دنیا کے حالات پر نظر رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں, صرف ملک کے حالات پر نہیں, پوری دنیا کے حالات پر. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عالم اسلام کے مسلمانوں سے بہت پیچھے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں, اور وہ دیندار اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم نے دینداری کا مطلب نماز روزہ کرتا پاجامہ سمجھا. دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے. دینداری کا مطلب اس کے ساتھ یہی ہے کہ کیا ہم سارے انسانوں کو انصاف دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. صرف مسلمانوں کو نہیں, سارے مظلوموں کو, سارے محروموں کو, سارے ونچت طبقات کے لوگوں کو, سارے ڈپرائیوڈ کلاس کے لوگوں کو, سارے آپریس اور مظلوم طبقات کے لوگوں کو. کیا ہم کچھ شعور رکھتے ہیں کہ ہماری طرف چاروں طرف کیا ہو رہا ہے؟ سیریا میں تبدیلی آئی اور شاندار تبدیلی آئی, اللہ اس کو مجربت سے بچائے. سوڈان زبردست فوجی تبدیلی کے راستے پر 80-90% قدم آگے بڑھا چکا ہے. ایک بہترین تبدیلی سوڈان میں آنے والی ہے. اور ماشاءاللہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف, پوری دنیا کا سب سے بڑا اسٹوپڈ اب دنیا کا حاکم بن گیا ہے. کاش کہ مجھے موقع ملتا اور میں بیوقوفی کا گولڈ میڈل پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پیش کرتا. ریئلی شاید 200-300 سال میں اتنا بیوقوف آدمی کہیں دنیا میں پیدا نہیں. اس نے آج ہی پوری دنیا کو اپنا دشمن بنانے کا ارادہ کر دیا. کینیڈا میرا ہے, میکسیکو میرا ہے, پناما کنال میری ہے, فلسطین سے سارے فلسطینیوں کو میں نکال دوں گا, مصر میں بسا دوں گا جیسے مصر میرے باپ کا ہے, جارڈن میں بسا دوں گا جیسے جارڈن میری سسرال کا ہے. کیا مطلب سم تھنگ از رانگ ود یور مینٹل کنڈیشن. کچھ دوا دے دو بھائی. لیکن میں بتاؤں, میں کہے بغیر اتنا نہیں چاہتا, کیونکہ آپ کو الحمدللہ کبھی ملتے نہیں. میرے یہاں سے بہت قریب ہے, 2 گھنٹے کے راستے پر ہے جہاں میں رہتا ہوں, مگر آپ شہزادی لوگ ہیں, آپ کہاں تشریف لائیں, آپ بہت مشہور لوگ ہیں. میں تو خالی بہت بزی لوگ ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں, بنگالی زبان میں بہت بولی لوگ. لکشدیپ سے لوگ آتے ہیں نیرل, کینیڈا سے لوگ آتے ہیں نیرل, ملک کے چلتے سے لوگ آتے ہیں. نہیں آتے تو بمبئی شریف سے, جوگیشوری شریف سے. شاید جوگیشوری, میں نے جغرافیہ غلط پڑھا ہے, اسپین کہلاتا ہے شاید. ہو سکتا ہے نارتھ کوریا میں ہو جوگیشوری, ساؤتھ کوریا میں. شکایت کروں میں آپ کو, دنیا بھر سے لوگ آ کے تربیت لے رہے ہیں, اور نان مسلم لوگ آ رہے ہیں. بڑے بڑے سکھ لیڈر میرے آ چکے ہیں, دلت رہنما آتے رہتے ہیں. اس ملک کو کیسے گزارا ہے کسی سے نفرت نہیں. ہم رحمت للعالمین کی امتی ہیں, ہم رحمت للمسلمین کی امتی نہیں. ہم رب العالمین کے بندے ہیں, ہم رب المسلمین کے بندے نہیں. کیا خاص بات کہنے جا رہا تھا
آپ لوگ ڈر گئے اس لیے بھول گئے. میں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ جناب ٹرمپ امریکہ کی لٹیا ٹوبو کر ہی جائیں گے. اذا اردنا ان نهلك قرية امنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اللہ نے قرآن میں صاف بتایا کہ جب ہم کسی ملک کو ہلاک کر دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ اس ملک کے سب سے بڑے عیاش سب سے بڑے بدماش کو وہاں کا حکمراں بناتے ہیں. یہ قرآن میں فَفَسَقُوا فِيهَا. پھر وہ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کر کے بے پناہ ظلم کرتا ہے. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ. تب جسٹیفائی ہو جاتا ہے اس کو ہلاک کرنا. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. پھر ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بنائیں. یہ ہے اللہ کا نظام. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ پلان بناتے ہیں اور اللہ بھی پلان بناتا ہے اور اللہ کا پلان سب سے شاندار ہے. آپ سمجھو کہ دنیا ایک نئی کروٹ لے رہی ہے. میں یہ انگریزی میں کہہ سکتا ہوں the world is now pregnant. دنیا حاملہ ہے اور ڈیلیور کرنے والی ہے. اب وہ کون سا بیبی ڈیلیور کرے گی؟ کیا وہ بیبی انصاف والی بیبی ہوگی یا وہ بھی کچھ دن تک ظلم والی بیبی ہوگی؟ یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے ہماری آپ کی اویئرنیس پر, ہمارے آپ کے شعور پر, ہمارے آپ کے سلیقے پر. اور یاد رکھیے امریکہ ایک آخری فرعون بچا ہے اور صاف آسان ہے. دنیا بھر کو اس نے آدمی دشمن بنا دیا اور مسلمانوں کو مظلوموں کو ایک کر دیا. مسلمان متحد نہیں ہو پا رہے ہیں ہزار علماء کی کوشش کے باوجود. سعودی عربیہ کی حکومت امریکہ کی پوجا کر رہی تھی اور اب سعودی عربیہ کی حکومت امریکہ کے خلاف زوردار انداز سے ٹرمپ کے آنے کے بعد سے اس کو نظر آیا کہ اب ہماری شامت نہیں, شامت ہے خیریت. جارڈن جن کے بادشاہ کی آنکھیں ہی کھل گئی تھی ٹرمپ کے سامنے, ایسی بلڈنگ تو کہیں دیکھی نہیں. امید ہے کہ آپ لوگ اکثر سمجھیں گے. اتنا ڈر رہا تھا وہ تو آنکھیں ہی کھل پا رہے. وہ بھی آ کر اپنے ملک میں بیان دے گا اس لیے کہ عوام خلقوں پر نکالیں. اب برداشت نہیں کریں گے آپ, نہ سعودیت کے, نہ مصر کے, نہ اردن کے, نہ سوڈان میں. ایک تبدیلی آ رہی ہے. ابھی ظلم تھوڑا اور آگے بڑھے گا. خدا کرے ہمارے ملک کے یادو کے معمول تو ہو گیا ہے. یہاں گجرات کے چڑیا لوگ بیٹھے تھے کہ گجرات کیوں نہیں یادو معمول تو دلی گئے تھے. بابا واپس گرا ہوا کیا مال ایکسپورٹ کیا ہے اور وہ چیز ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں تھی. کوئی اچھی چیز بھیجتے ہوئے. لیکن یاد رکھنا انشاءاللہ اسرائیل کا خاتمہ شروعات ہو چکی ہے اور لاکھوں سلام ہوں ان نوجوانوں کا جنہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ بہادری کسے کہتے ہیں, وفاداری کسے کہتے ہیں, عظیمت کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں, یقین کسے کہتے ہیں, اسلام کسے کہتے ہیں, شوق شہادت کسے کہتے ہیں. کیا وہ بیویاں ہیں جو شوہر کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہیں تم باغی لے گئے, میں
کہتی تھی میں تم سے پہلے جاؤں گی، جاؤ جاؤ جنت میں تم سے ملاقات ہوگی، میں بھی پیچھے پیچھے آ رہی۔ کیا وہ بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کی پریشانی ڈھونڈتی ہیں ان کے جنازے میں اور کہتی جاؤ مسجد اقصی پر تم قربان ہو گئے، وہاں موقع ملے تو دعا کرنا کہ میں بھی اسی راستے میں شہید ہو کر آقا رسول اللہ کے پاس پہنچوں۔ کیا لوگ ہیں، چھوٹے بچے، آپ نے دیکھے ویڈیو، چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس مشاہدے کے بعد کسی ملک کے مسلمانوں کو ایمان سکھانے کے لیے کسی لمبی تقریر کی ضرورت ہے۔ شہیدوں نے سکھا دیا، یتیموں نے سکھا دیا، بیواؤں نے سکھا دیا، زخمیوں نے سکھا دیا۔ اسے کہتے ہیں وفاداری۔ اور اب حالت کیا ہے؟ انشاءاللہ تھوڑے دن آزمائش کے اور باقی ہے، اور وہ قوم بالکل تیار ہے، بالکل تیار ہے۔ انشاءاللہ دنیا کو اس وقت کے فرعونوں سے چھٹکارا ملنا شروع ہو گیا ہے، ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اگر آپ نے اس دور کی تعمیر میں ابھی سے حصہ لینا شروع کیا، آپ کو گولی نہیں چلانی ہے، آپ کو لاٹھی نہیں چلانی ہے، آپ کو نفرت کے جواب غصے سے نہیں دینا ہے۔ ہر میدان میں لڑائی کے انداز الگ ہے، آپ کو یہاں نفرت کے جواب محبت سے دینا ہے، دل جیتنا ہے، اور سب سے زیادہ اپنا مال سلیقے کے ساتھ خرچ کریں، سلیقے کے ساتھ خرچ کیجیے، ایک اجتماعی ڈسپلن کے ساتھ خرچ کیجیے، اور دیکھیے کہ آپ کے مال سے آپ خود جائزہ لیجیے کہ آپ کے دیے ہوئے چند سو چند ہزار روپے جو ملے اور مل کر اس سے کیا کیا کام ہوئے، کتنے غریبوں کا بھلا ہوا، کتنے مریضوں کا علاج ہوا۔ رحمان فاؤنڈیشن کی طرف سے اب تک میرے اندازے کے مطابق، بہت محتاط اندازے کے مطابق 1.5 سے پونے 2 کروڑ مریضوں کا علاج ہو چکا ہے، جن میں بائی پاس سرجری کی ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ہے، نہ جانے کیسے میجر آپریشن ہے، یہ سب ہو رہے ہیں روز مسلمانوں کے لیے، اور صرف مسلمانوں کے بالکل نہیں، قطعاً نہیں، ہر انسان ہمارا بھائی ہے۔ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں باپ کی سنتان ہیں، ایک ایشور کی مخلوق ہیں، ہم سب کے خدمت گزار ہیں۔ ہمارے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جب ہماری آڈٹ رپورٹ پورا ریکارڈ سامنے آتا ہے تو کوئی پیج ایسا نہیں ہوتا جس میں بینیفیشریز کے نام میں اگر وہاں پر 10 مسلمانوں کے نام ہیں تو 4 5 6 7 9 مسلم کے نام، اور اس سے انکم ٹیکس کمشنر بہت متاثر ہوتے ہیں۔ وہ بھی تو انسان ہے، اور بہت انکریج کرتے ہیں کہ سب آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کمپلینٹ بھی کی جاتی ہے ہمارے خلاف، ظاہر ملک کا جو ماحول ہے آپ جانتے ہیں، لیکن ہم کھل کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ اسکروٹنی کیجیے، انکوائری کیجیے، جتنی سخت چاہیے انکوائری کیجیے، اور ہمارے دفتر کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں، آپ جائیے، الماریوں کو کھولیے، فائلیں دیکھیے، کمپیوٹر آن کیجیے، ریکارڈس دیکھیے، ایک ایک کاغذ دیکھیے اور بتائیے کس کاغذ پر ہم نے دیش کے قانون کا النگھن کیا۔ بڑی سمجھداری کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ ہمارا آفس کا اسٹاف بڑی محنت کے ساتھ کام کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اتنے سال ہو چکے۔ اب تو یہ حال ہے، یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے لیٹر آتے ہیں، یونیسیف کی طرف سے لیٹر آتے ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی طرف سے کبھی کبھی کسی خاص موقع پر لیٹر آف اپریشیشن آتا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شکریہ کے خطوط بھیجتا ہے۔ یہ ماحول جو اس ملک میں بظاہر ایک دم لگتا ہے جیسے راستہ بند ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھداری اور بہادری دونوں کے ساتھ کسی قیادت کے پیچھے چلتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے
اپنی تعاون دیتے ہوئے، اپنی مدد دیتے ہوئے، حصہ لیتے ہوئے اگر اس میں شریک ہوں گے تو آپ کا بہت بڑا حصہ ہوگا، اور اس سے صرف چند غریبوں کا علاج نہیں ہوگا، شاید آپ کے تعاون کے نتیجے میں ملک کا ماحول بدلنا شروع ہوتا ہے۔ نفرت کی جگہ پر بھروسہ، یہ ماحول آئے، یاد رکھیں ان مع العسر یسرا، قرآن میں صاف کہا ہے مشکلات جب آتی ہیں تو انہیں کے ساتھ آسانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات کے بعد نہیں کہا، مشکلات کے ساتھ کہا۔ میں جو ویژوائز کر رہا ہوں مستقبل کی دنیا کو، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، میں امریکہ، یورپ، مشرق، مغرب، عرب ممالک، گلف، سب جگہ بار بار جاتا رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں اب جو دنیا جس رخ پر جا رہی ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ دنیا، بہت جلد کا مطلب یہ نہیں کہ کل صبح تک، بلکہ اس کا مطلب کچھ سال لگیں گے، بہت جلد یہ دنیا محمد رسول اللہ کو پہچان۔ کاش 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 میں وہاں ذریعہ بن جائے، میں ذریعہ بن جاؤں اس بات کا کہ لوگ رسول اللہ کو پہچانیں، رحمت للعالمین کو پہچانیں۔ ہم بہت بڑی رکاوٹ کریں، دشمن جتنی بڑی رکاوٹ ہے اس وہ رکاوٹ اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی اگر ہمارا بیہیویئر لوگ دیکھیں، ٹرین میں چلتے ہوئے، ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے، فلائٹ پر سوار ہوتے ہوئے، اسٹیشن پر، پلیٹ فارم پر، کوٹ میں، ہر جگہ موقع ملتا ہے آپ اسلام پر ہر وقت عمل کریں، صرف مسجد میں نہیں بلکہ ہر وقت ہم ایک ایسے پریکٹسنگ مسلم بنیں جو ہمارے اخلاق سے اسلام کی ترجمانی ہو۔ میں واقعی بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں لہمان فاؤنڈیشن کی اس جوڈیشری برانچ کے تمام ذمہ داروں کو، اور ان تمام بیٹیوں کو، ان تمام لیڈیز کو جنہوں نے میرے تصور سے کہیں بھی ایسا پروگرام آرگنائز کیا، اور ہماری کچھ بچیوں کو آج سلائی مشین دی گئی ان کی محنت اور ہنر کے اپریشیشن کے طور پر، اور جس طرح کی کلاکاری انہوں نے دکھائی وہ خود میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور میں اوپر یہ کہہ کر آیا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بیٹیوں اور بہنوں کا یہ جو کلا ہے، یہ جو آرٹ ہے، یہ انشاءاللہ کسی ایگزیبیشن میں پیش کیا جائے گا تاکہ دور دور تک آپ کے فن کو سراہا جائے اور آپ کی خدمات کو بڑی بڑی کمپنیاں حاصل کریں۔ بس میں انہی کلمات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یقیناً مجھے احساس ہے کہ میں نے اپنے ارادے کے حساب سے کافی لمبی بات کی ہے، مگر اس میں قصور صرف میرا نہیں ہے، اس میں قصور اس کا بھی ہے کہ آپ بہت غور سے سن رہے ہیں، بہت توجہ سے سن رہے تھے۔ اگر آپ سو رہے ہوتے تو بہت پہلے میں بلّہ کو پیالے کی طرح سلام کر کے رخصت ہو چکا ہوتا۔ خدا حافظ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمساء